अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। राज़ मोहब्बत किस्त नंबर 13 राइटर तमीम। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा कि नावल्स कैसे जा रहे हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। उसका दिमाग उलझा चुका था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो शायद अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये सब सच था? कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी? मगर नहीं, ये सब सच था। ज़ोइला गाड़ी ड्राइव करती बरीरा का ज़ख्मी बाजू देखकर रो पड़ी। इसे यूं रोते हुए देखकर बरीरा ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगा दी। अब तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो गया है ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम ना आती तो मेरे साथ क्या हो जाता फिर? आगे का सोचकर ही इसका सांस रुकने लगा था। वो बरीरा से लिपट गई। बरीरा इसका सर सहलाते हुए कहने लगी, अच्छा अच्छा सोचो, जो हुआ उसे भूल जाओ। ज़ोइला सर उठाकर उसे देखते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बरीरा मुस्कुराई, फिर हम दोनों बहनें साथ मरती। ज़ोई उसे देखते हुए कहने लगी, मगर तुम यहाँ तक आई कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर कैद हूँ? और तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने हर बार ही तुम्हें हर्ट किया। फिर क्यों तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे बचाने यहाँ चली आई? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। और फिर मैंने एक माँ से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी को वापस लेकर ही आऊंगी। जोइला बरीरा से लिपट गई। आई एम सॉरी बरीरा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा से ही गलत थी मगर तुम शुरू से ही सही थी। तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई। मैं तुम्हारी मकरूज हूँ बरीरा। तुम एक बहुत अच्छी बहन और बेटी हो। हम ही तुम्हारे लायक नहीं हैं। बरीरा मुस्कुराई। एक सुकून की लहर इसके रगों पे में सरायत कर गई। वो इसका सर थपकते हुए कहने लगी, चलो अब इन सारी बातों को छोड़ो। हम सबसे पहले किलिंग जाएंगे। वहां पर मेरी दोस्त काम करती है। वहां जाकर क्लिनिक जाएंगे। वहां पर मेरी दोस्त काम करती है। वहां जाकर हम अपने जख्मों की मरहम पट्टी कराएंगे और अपना हुलिया दुरुस्त करेंगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी क्लिनिक के पास रुक गई। वो दोनों अंदर चली आईं। उसकी दोस्त ने उन्हें खुशामदीद कहा, इनके जख्म साफ किए और इनकी मरहम पट्टी की। जोई ने जाकर अपना लिबास चेंज किया, फिर अपना हुलिया भी दुरुस्त किया। बरीरा ने भी अपने बैग से अपना एक सूट निकाला और इस मशकूक हुलिये से अपनी जान छुड़ाई। अब वही पहले वाली बरीरा असद खान लग रही थी। इसके दोस्त ने इनकी मेहमान नवाजी की। इन दोनों ने वहीं पर खाना खाया और फिर इसका शुक्रिया अदा करते वो दोनों वहां से घर के लिए निकल गईं। रास्ते में बरीरा ने जोइला को समझाया कि इस बात का और इस वाकये का जिक्र घर में किसी से भी नहीं करना है। उसे भूल जाओ अब, वरना लोग तुम्हारे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। तुम्हारे पाकदामन होने के बावजूद भी वो लोग तुम्हें बदनाम और बद किरदार न जाने क्या क्या कहेंगे। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब, क्योंकि मैंने ये सारी तकालीफ बर्दाश्त की हैं। जो लोग मेरी माँ को इन अलकाबात से नवाजते और पुकारते थे, ये बहुत तकलीफ दे थे। इसलिए इन सब से अब इज्तनाब करना, वरना ये जालिम लोग तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। इन सबको यही बताना कि तुम अपनी एक सहेली के घर जा रही थी, मगर रास्ते में तुम्हारे खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल में थी और अब मैं तुम्हें वहां से लेकर आई हूँ। समझ गई हो ना मेरी बात तुम? जोइला बरेरा की पूरी बात सुनते ही उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। अब क्या हो गया हो तुम्हें? फिर क्यों रो रही हो तुम? तुम बहुत अच्छी हो बरीरा। तुम क्यों इतनी अच्छी हो? हमने तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माँ के साथ क्या कुछ नहीं किया। तुम फिर भी। बरीरा हल्के से मुस्कुराई और उसका सर थपकते हुए कहने लगी, माजी की इन सब बातों को अब भूल जाओ। ठीक है, जो मैंने कहा है बस वही दोहराना। जोइला ने सर बात में हिलाया। जोइला ने डरते हुए पूछा, क्या वो लोग मुझे हवेली में दाखिल होने देंगे? क्यों नहीं दाखिल होने देंगे? तुम इस घर की बेटी हो। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? जोई ने अपना खदशा जाहिर किया। तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तसल्ली रखो। इसके तसल्ली देने पर जोई मुतमईन हो गई, मगर फिर भी दिल में कहीं एक डर और खौफ सा था कि वो इन सब का सामना कैसे करेगी। उधर जब से हशमत खान को पता चला था कि नबील और बरीरा का डायरेक्ट निकाह हो रहा है, वो बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहा था। और जब हलीमा ने उसे कॉल करके सब कुछ बताया तो जैसे ये सब कुछ सुनकर उसे पूरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। वो खुद को फिर से तवाना महसूस कर रहा था। एक खुशी थी जो वो बयान नहीं कर सकता था। शायद बरीरा को खो देने का डर खत्म हो गया था अब। इसके दिलो व दिमाग में एक ठंडी सी फुहार पड़ने लगी थी। वो खुश हुआ था।
پھر وہ صبح سویرے ہی حویلی روانہ ہو گیا، صرف اور صرف بریرہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ وہ صبح سویرے ہی حویلی آ دھمکا تھا، یہاں آ کر اس پر یہ راز کھلا تھا کہ کچری تو کچھ اور ہی پک رہی تھی۔ دراصل زویلا ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ حشمت خان کی نگاہیں اس دشمن جان بریرہ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ ہوتی تو اسے نظر آتی نا۔ وہ اب کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اس کے بارے میں۔ تبھی اسے وحید خان کی کال آئی، جو خبر اسے سنائی تھی وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ بریرہ صبح سے ہی نظر نہیں آ رہی تھی اور ساتھ میں حویلی سے ایک گاڑی بھی غائب تھی۔ طاہرہ پریشان ہو گئی تھی، مگر وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو وہ لوگ نہ جانے بریرہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے۔ اس نے آ کر سعد سے اس بارے میں بات کی تو وہ پریشان ہو گیا کہ وہ اسے اب بتا رہی ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا۔ سعد نے سنی کو بریرہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ یہ سب خفیہ رکھنا چاہتے تھے، مگر نہ جانے کیسے سلمیٰ کو اس کی بھنک پڑ گئی، اور جلد ہی اس نے پوری حویلی میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اسد کی دوسری بیٹی بھی گھر سے بھاگ گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ سلمیٰ تو باقاعدہ بین کرنے لگی، ہائے بس یہی دن ریتنے کو رہ گیا تھا، جیسی ماں ویسی بیٹی، بلاخر ماں کی ہی طرح نکلی نا، جس چیز کا ڈر تھا بلاخر وہی ہوا نا۔ بڑے ہی شرم کی کوئی بات ہے، دونوں ہی بیٹیاں بھگوڑی نکلیں، اپنے یاروں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ یہ سن کر اسد کا سر شرم سے مزید جھک گیا، اسے بریرہ سے تو ایسی ہرگز بھی توقع نہ تھی۔ تبھی طاہرہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بریرہ کے حق میں بول پڑی، خدا کا کچھ خوف کریں آپا، آپ معصوم بچی پر تہمت لگا رہی ہیں۔ اچھا، تو میں تہمت لگا رہی ہوں اس پر؟ پھر تم ہی بتا دو کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، تمہاری وہ معصوم بچی۔ صبح سے غائب ہے نا، نہ آتا پتا ہے، کچھ خبر نہیں اس کی، اور تو اور گاڑی بھی غائب ہے، یقیناً وہ گاڑی میں بھاگ کر گئی ہے اپنے یار کے ساتھ۔ طاہرہ خاموش ہو گئی، سلمیٰ کی زبان کے آگے تو خندق تھی، سو طاہرہ نے چپ کرنے میں ہی اپنی افیس جانی۔ سب شرمندگی سے منہ چھپائے حویلی میں بیٹھے تھے، باہر نکلتے تو لوگوں کے سوال کے کیا جواب دیتے۔ ایک کی بجائے دو لڑکیاں ہی بھاگ گئی تھی حویلی سے۔ زاویار تو کمرے کا ہی ہو گیا رہ گیا تھا، کھانے پر بھی وہ نیچے نہ آتا تھا۔ سب ٹی وی لاؤنج میں خاموش سے بیٹھے تھے، ہر کوئی پریشان تھا۔ سنی، سعد، شہریار اور علی بریرہ کو ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے، مگر کس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سبھی پریشانی سے بیٹھے گہری سوچ میں گھومتے، تبھی بریرہ وہاں داخل ہوئی۔ آہٹ سن کے سب نے چونک کر سر اٹھایا، بریرہ کو دیکھ کر سب لوگ اٹھ گئے۔ تبھی بریرہ کے پیچھے زویلا کو اندر آتے دیکھ کر ابراہیم خان اور اسد خان کا خون خلفشار بلند ہوا تھا۔ زویلا کو دیکھ کر خوشی کی جگہ اب نفرت اور غصے نے لے لی تھی۔ سب سے پہلے ابراہیم خان ہی دھاڑے تھے، یہ بے غیرت لڑکی اب یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ دھاڑ سن کر کمرے میں بیٹھی فاطمہ بھاگ کر باہر آئی تھی۔ زوئی کو دیکھتے ہی وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کن چلائی، زویلا میری بچی، اور بھاگ کر زویلا کے پاس آئی، اسے خود سے لگا لیا۔ شور سن کر زاویار بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اب وہ ریکنگ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ذرا سا نیچے کو جھک کر وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ زویلا کو دیکھ کر نفرت کی ایک لہر اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اب اس لڑکی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ زوئی میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ فاطمہ زاروں قطار روتی زویلا کا چہرہ چومتی ہوئی یہی کہی جا رہی تھی، کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ اس کے آنسو زویلا کے چہرے پر گر رہے تھے۔ زویلا روتی ہوئی بولی، ماما مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ نہ میرا بچہ، تم بری نہیں ہو، تمہیں کس نے کہا؟ فاطمہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کے ایک ایک نقش کو محبت سے چوم رہی تھی۔ زوئی نے اسد خان کو دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ان کے پاس آئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت بری۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اسد خان کے سناٹے دار تھپڑ اس کا منہ بند کر گئے تھے۔ وہ سیدھی نیچے جا گری۔ سوئی میری بچی، فاطمہ تڑپ کر زویلا کی طرف بھاگی۔ اسد خان اسے تھپڑوں اور پاؤں کی ٹھوکروں سے مارنے لگے تھے۔ زویلا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سچ میں وہ یہ سبھی بے حس تھے، یعنی کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بابا معاف کر دیں، زوئی روتی ہوئی اسد خان کے سامنے گڑ گڑائی، مر چکی ہو تم میرے لیے، خبردار جو تم نے کبھی مجھے دوبارہ بابا کہہ کر پکارا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ دفع ہو جا میری نگاہوں کے سامنے سے۔ میرا اب تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وقت تم نے اس حویلی سے قدم باہر نکالا تھا تب ہی تم سے میرا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اس بار ابراہیم خان غصے سے بولے، نکال باہر کرو اس لڑکی کو حویلی سے، آج کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں آقا جی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مت کریں ایسا، میں نے غلطی کی ہے، میں مانتی ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے مجھے حویلی سے مت نکالیں۔
آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، جو سزا دیں گے مجھے وہ منظور، مگر خدا کے لیے مجھے یہاں سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ زویلا ابراہیم خان کے قدموں سے لپٹی اس سے فریاد کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر وہ شاید بہت سخت دل آدمی تھے۔ ان پر کسی کے بھی آنسوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، یا شاید یہاں پر کسی کے بھی دل پر کسی کے آنسوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سبھی لوگ پتھر دل تھے شاید۔ ابراہیم نے زویلا کو لات مار کر خود سے دور کیا، انتہائی حقارت سے بولے، خبردار جو تم نے اپنے یہ گندے اور ناپاک ہاتھ مجھے لگائے بھی تو نکال باہر کرو اس لڑکی کو۔ تبھی فاطمہ نے اپنا ابراہیم خان کے آگے اپنا آپ رکھ دیا۔ آغا جی خدا کے لیے میری بیٹی کو ایسی سزا مت دیں۔ سب یہ تماشا خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ ابراہیم کو روک سکے۔ عمر بیچارہ بھی ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی اس بے بسی اور لاچاری پر شدید رو رہا تھا، کیونکہ پوری حویلی کے لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ خود کے اس کا باپ بھی ان میں شامل تھا۔ اسے اس وقت اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، جو اپنی بیوی اور بیٹی کی بالکل بھی نہیں سن رہا تھا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے حق کے لیے ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا، مگر نہیں، وہ بھی ان سب میں برابر کا قصوروار تھا۔ میں نے کہا نکال باہر کرو اس آوارہ لڑکی کو۔ ابراہیم خان ایک بار پھر سے دھاڑے۔ ان کی دھاڑ سن کر سبھی لوگ ڈر گئے تھے، کیونکہ ابراہیم خان بہت غصے میں تھے۔ اسد خان آگے بڑھے۔ مت کریں آغا جی، مت کریں۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں ابراہیم خان کے قدموں میں گری ان سے معافی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ یہ کہاں جائیں گی آغا جی؟ معاف کر دیں انہیں۔ اپنے یار کے پاس جائیں نا، جس کے لیے گھر سے بھاگی تھیں۔ ابراہیم خان انتہائی حقارت سے بولے تھے۔ بریرہ کی برداشت بس یہیں پر تھی۔ وہ پھٹ پڑی۔ یہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گئی تھی، لڑکے کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ سبھی لوگ اب بریرہ کو دیکھنے لگے، یعنی کہ اب وہ ایک نیا تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ تو پھر کہاں تھی وہ پوری رات؟ یہ اپنے دوست کے گھر جا رہی تھی، مگر راستے میں اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے اس کے زخم؟ مجھے ہاسپٹل سے کال آئی تھی، میں ابھی اسے ہاسپٹل سے لے کر آ رہی ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میں آپ لوگوں کو ہاسپٹل لے چلتی ہوں، وہاں جا کر آپ لوگ اپنے دل کی تسلی کر لیجئے گا۔ کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آ گیا تھا۔ سبھی بریرہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اتنی پاکیزہ ہے جتنی تھی، اس کی کردار کشی مت کریں۔ کیوں اسے آپ لوگ بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ جو کام اس نے نہیں کیا اس کا الزام کیوں زبردستی لگا رہے ہیں اس پر؟ ابراہیم خان غصے سے بولے، کیا عزت رہ گئی ہے اب ہماری؟ بھرے مجمع میں ہمیں اس نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ بریرہ طنز مسکرائی۔ افسوس کے ساتھ آغا جان، اپنی عزت بھی آپ لوگوں نے خود ہی سرے عام نیلام کی تھی، خود کو نہیں، خود بھرے بازار میں بدنام کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں آغا جان۔ کیا ضرورت ہے بھرے مجمع میں باراتیوں کے سامنے اونچی آواز میں خط پڑھنے کی؟ جس کو خبر نہیں تھی آپ لوگوں نے انہیں بھی خبر دے دی۔ سچ تو یہ ہے کہ آغا جی آپ لوگوں نے خود ہی خود کو بدنام کیا ہے۔ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ سارا مسئلہ حل بھی تو کر سکتے تھے نا، نہ کہ اونچی آواز میں خط پڑھ کر سب کو بتانے کی ضرورت تھی۔ افسوس کہ آپ لوگوں نے خود ہی ہلچل مچا دی تھی۔ بریرہ نے سر اٹھا کر رینکنگ پر کھڑے زاویار عہد ابراہیم خان کو دیکھا تھا۔ زاویار کو اس تیز طرح لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا کہ یعنی وہ اس پر ہی ان سب کا قصور ڈال رہی تھی۔ اس نے غصے سے رینکنگ پر مکہ دے مارا۔ ابراہیم خان اسد خان سے بولے، اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت میری نگاہوں سے اور اس حویلی سے دفع کرو۔ اب سے ہمارا اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سہیلا ابراہیم خان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مت کریں آغا جی، خدا کے لیے مت کریں ایسا۔ سہیلا زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسد خان نے جھک کر بری طرح سے روتی ہوئی زوئی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر اسے حویلی سے باہر نکالنے لگے۔ آغا جی مت کریں، خدا کے لیے بابا آپ تو نہ کریں۔ فاطمہ روتی ہوئی عہد عالیہ الغرض سب کے ساتھ ایک ایک شخص کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو بچا لے۔ وہ کہاں جائے گی؟ مگر سبھی لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ابراہیم خان کے فیصلے کے آگے جا سکے۔ عمر سر جھکائے بے بسی سے رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ فاطمہ نم آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی، جو کوئی بھی اس کی بیٹی کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ مایوس ہو کر وہیں گر سی گئی۔ اسد خان زویلا کو باہر سے بازو سے گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر نکال رہے تھے کہ تبھی بریرہ اسد خان ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سبھی اس بے خوف لڑکی کو دیکھنے لگے۔ آپ اسے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ اسد خان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسد خان کے ساتھ باقی سب لوگ اس لڑکی کی جرت پر ہی حیران رہ گئے۔ کس میں ہمت تھی کہ آخر ابراہیم خان کے فیصلے کے آگے کھڑا ہونے کی؟ مگر نہیں، وہ تو بریرہ اسد خان تھی۔
ہر غلط کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو جانے والی، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سالوں پہلے اس کی ماں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، مگر وہ ماضی کو ایک بار پھر نہیں دہرانے دے سکتی تھی، ایک اور مریم بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فاطمہ نم آنکھوں سے مریم کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جو آج اس کی بیٹی کی حمایت کے لیے ابراہیم خان اور اسد خان کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ وہی مریم کی بیٹی تھی جسے وہ ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، جسے وہ شروع دن سے ہی سخت ناپسند کرتی تھی، اسے نفرت اور عداوت رکھتی تھی۔ وہ جب سے اس حویلی میں آئی تھی، وہ ہر وقت اسد خان کے دل و دماغ اس کے لیے نفرتیں ہی ڈالتی رہتی تھی، مگر آج وہی مریم کی بیٹی ان کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ ابراہیم خان نے غصے سے کہا، تم ہوتی ہو کون ہو ہمارے فیصلوں کے آگے بولنے اور اعتراض کرنے والی؟ بڑی بہن ہوں میں اس کی، اور یہ بیٹی ہے اس حویلی کی۔ مانتی ہوں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ کیا آپ سب لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کیا آپ سب لوگ فرشتے ہیں جن سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی؟ بتائیے، کیا آپ لوگوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کئی سال پہلے میری مرحوم پاک دامن ماں کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے یہی سب کچھ کیا تھا۔ ان پر بھی ایسے ہی گھٹیا الزامات لگا کر اس حویلی سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا، اور انہیں اپنی صفائی کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ مگر تب میں نہیں تھی، اب میں ہوں، اور میں کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں لڑوں گی، اور تب تک جب تک میں جیت نہ جاؤں۔ میں ایک اور مریم بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں مریم جیسی ناانصافی کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ لڑکی میری بہن ہے، چاہے سوتیلی ہی صحیح، لیکن ہم دونوں کی رگوں میں ایک ہی شخص کا خون دوڑتا ہے۔ بریرہ اسد خان کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری ماں بے قصور نہیں تھی، وہ قصوروار تھی۔ اسد خان غصے سے بولے، وہ بھی جواباً غصے سے بولی، میری ماں بے قصور تھی، قصوروار کوئی اور تھے، جو آپ لوگوں کی آنکھوں میں کئی سالوں تک دھول جھونکتے رہے، اور مجھے بس اس وقت کا انتظار ہے جب میں گنہگاروں کو آپ سب لوگوں کے سامنے لاؤں گی۔ تب آپ لوگ اپنے چہرے بغلوں میں چھپاتے پھریں گے۔ اس وقت کا انتظار ہے جب میں مجرموں کو بے نقاب کروں گی۔ بدزمان لڑکی! ابراہیم خان کی دھار پوری حویلی میں گونجی، مگر وہ بریرہ ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے۔ اسد، اس لڑکی کو بھی اس کی بہن کے ساتھ اس حویلی سے باہر نکال دو۔ یہ سن کر بریرہ نے افسوس سے اسد خان کو دیکھا اور کہا، ہاں، نکال دیں، آج ہمیں بھی۔ آپ تو ہمیشہ سے ہی دوسروں کی سنتے آ رہے ہیں، کبھی اپنے دل و دماغ کی بھی سنی ہے آپ نے؟ ہاں، نکال دیں آج اپنی بیٹیوں کو بھی، جس طرح کئی سال پہلے دوسروں کے کہنے پر اپنی معصوم اور پاک دامن بیوی کو محض ایک جھوٹے بہتان پر حویلی سے نکال دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ بیچاری کہاں جائے گی۔ اس کا تھا ہی کون، آپ کے اور اللہ کے سوا؟ یہ کہتے ہوئے بریرہ کی آواز بھر آ گئی، آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ نکال دے ہمیں بھی اسی طرح سے، آپ نے اپنے دل کی سنی کب ہے؟ نکال دے ہمیں، تاکہ ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ جب ہماری عزت سر بازار نیلام ہوں گی، تب یہ مقام آپ کے لیے باعث شرم ہوگا۔ تب کیا منہ دکھائیں گے اس دنیا والوں کو، جن سے ڈر کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو حویلی سے نکال رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی حسن خان نے بے اختیار زویلا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زویلا فوراً سے بریرہ کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ بریرہ کی بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کے پاس بھی بریرہ کے اس سوال کا جواب نہ تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ احد نے ہی سب سے پہلے کہا، جی بابا جان، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ غلطی ہماری ہی تھی جو ہم نے اپنے عیب کو چھپانے کے بجائے مزید اسے لوگوں پر ظاہر کیا۔ ہمیں یہ سارا معاملہ مل بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ حل کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مزید اچھالنا چاہیے۔ سوچیں، اگر ہم نے انہیں حویلی سے باہر نکال دیا اور خدا نخواستہ کل کو ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، تو پھر ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کون ان سب کا قصوروار ہوگا؟ نام تو پھر بھی ہمارے خاندان کا ہی بدنام ہوگا نا۔ لوگ انہیں خان حویلی سے ہی پہچانتے ہیں نا۔ رہیں گی تو وہ سب کی ہی بیٹیاں نا۔ آپ چاہیں لاکھ اسے دھتکار دیں یا پھر انکار کر دیں، مگر حقیقت تو اٹل ہی رہے گی۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر اس وقت کیسی ذلت و رسوائی ہوگی، تصور کرے ذرا۔ بریرہ کو ان بے حس لوگوں پر شدید غصہ آیا تھا۔ ابھی انہیں صرف اپنی اور خاندان کی عزت کی پڑی تھی، حد تھی ویسے بے حسی کی بھی۔ احد کی بات میں دم تھا، اس لیے ابراہیم خان اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، مگر اس لڑکی کو کہو کہ آئندہ یہ ہمارے سامنے کبھی بھی نہ آئے، اور نہ یہ گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ میل ملاپ رکھے گی۔ اس کا اس حویلی میں کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گی، کوئی بھی اس سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے ایسی کوشش بھی کی تو اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اور اس لڑکی کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ لڑکی اب سے اپنے کمرے میں ہی بند رہے گی، اور اس سے اس کی ساری آسائشیں چھین لی جائیں گی۔ ابراہیم خان وہاں سے اپنا فیصلہ سنا کے چلتے بنے۔
اس کے ساتھ باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے۔ زاویار نے غصے سے ایک نظر مسکراتی ہوئی بریرہ کو دیکھا جو مسکرا کر زویلا کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ ان کا مقدمہ اسد خان اور ابراہیم خان سے لڑ کر جیت چکی تھی اور اسی کی ہی اسے بے تحاشا خوشی تھی کہ وہ کسی کو بچانے میں کامیاب تو ہو پائی۔ زاویار نے غصے سے اسے دیکھا اور اپنے کمرے میں دوبارہ بند ہو گیا۔ اب وہاں زویلا، بریرہ، عمر اور فاطمہ ہی رہ گئے تھے۔ زویلا فاطمہ سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں بھی رو رہی تھی اور ساتھ میں مسکرا بھی رہی تھی۔ فاطمہ اسے پیار کرنے لگی۔ بریرہ نے عمر کو دیکھا، وہ نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا بریرہ کے پاس آیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ آپ دنیا کی بیسٹ آپی ہو، آپ نے زوئی آپی کو بچا دیا۔ تھینک یو سو مچ بریرہ آپی۔ بریرہ مسکرائی اور پیار سے عمر کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہنے لگی، تم بھی دنیا کے بیسٹ بھائی ہو اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ وہ چاروں نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد زوئی بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ اس سے تمام آسائشیں چھین لی گئی تھیں، یہاں تک کہ اس کا موبائل فون بھی چھین لیا گیا تھا اور تو اور ٹیلی فون تک اس سے دور کر دیا گیا تھا۔ اسے بس اس کے کمرے تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ سبھی نے فاطمہ اور زویلا کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ سلمیٰ اور حلیمہ جو کسی اچھے وقت میں ان کی چہیتی ننند ہوا کرتی تھی، اب تو وہ اسے پوچھتی تک نہ تھی، اور الٹا جب ان دونوں کو موقع ملتا اس کی بیٹی کا مذاق اڑاتی، ان پر باتیں کستی اور ان پر ہنستی۔ یہ سب فاطمہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس نے ان دونوں کی کہنے پر کیا کچھ نہیں کیا تھا بریرہ کے ساتھ، اور اب بدلے میں وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہی تھی۔ اس حادثے نے بہت سے اچھے اور برے لوگوں کی پہچان کروائی تھی۔ دوست اور دشمن میں فرق نظر آیا تھا۔ وہ سب کو پہچان گئی تھی۔ شرمین جو کبھی زوئی کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، اب وہ اس سے دور دور ہی رہا کرتی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ کہیں بھی اس جیسی میں نہ بن جاؤں، کہیں یہ مجھے بھی اپنی طرح برا نہ بنا دے۔ یہ سب کچھ زویلا اور فاطمہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ زویلا کے گھر سے نکلنے تک پابندی تھی، مگر پھر بھی وہ اسی میں ہی خوش تھی، کیونکہ اس برے وقت میں بریرہ اس کے ساتھ تھی، اس کے ہر قدم میں۔ ابراہیم خان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ بریرہ کی ہی بات مان گئے تھے۔ وہ ہر بار وہی کچھ کرتی تھی جس سے ابراہیم خان اسے روکتا تھا۔ اس نے کئی بار منع بھی کیا تھا کہ زویلا کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، مگر ہر بار وہی کچھ کرتی جس سے انہیں منع کیا گیا ہو، کیونکہ بریرہ ہمیشہ اپنے دل کی سنتی تھی۔ اس طرح وہ زویلا، خاص کر فاطمہ کے دل کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ فاطمہ کو عزیز ہو گئی تھی، مگر وہ اسے پیار کرنے سے ہچکچاتی تھی۔ انہیں شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ کس طرح اور کس منہ سے اس کا سامنا کریں گی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تو وہ زوئی کو ہمیشہ سے ہمت بندھا رہی ہوتی، اسے حوصلہ دے رہی ہوتی کہ یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، ہمت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ دیکھ کر فاطمہ کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ حشمت خان کو جب اپنے ٹھکانے کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ غصے سے ہر چیز توڑتا جا رہا تھا۔ اس کا یہ شدید ری ایکشن دیکھ کر ٹائیگر بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جگہ تو ہماری سب سے بہترین اور خفیہ جگہ تھی۔ انہیں اس مقام کا پتہ کیسے چلا؟ بتاؤ، کیسے؟ حشمت خان چلایا۔ پتہ نہیں باس، مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ پتہ کرو کہ کس نے کیا ہے یہ سب، کس کو یہ سب پہلے اس جگہ کا پتہ تھا، مجھے جاننا ہے اس کے بارے میں۔ وحید خان تھوک نگلتے ہوئے کہنے لگے، وہ باس سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ سارا کیا اس لڑکی سیم خان کا ہے، اسی نے ہی اس مقام کا پتہ لگایا۔ کیسے پتہ لگایا، بتاؤ؟ حشمت خان حلق کے بل خرایا، انہیں ان سب کا کیسے پتہ چلا؟ کس نے انہیں اس جگہ کا بتایا، بتاؤ؟ وہ باس، شاید انہوں نے ہمارے اس جاسوس آدمی سے پتہ کروایا ہوگا، ورنہ یہ اس جگہ کے بارے میں جاننا بہت مشکل تھا۔ حشمت خان کے پاس رکھے ہوئے ٹیبل کو اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ فرش پر پٹخ دیا۔ وحید خان ڈر کر پیچھے کو ہوا تھا، ورنہ وہ ٹیبل اسے بھی لگ سکتی تھی۔ ہاں، حشمت خان چلایا، ایک اکیلی لڑکی نے کنگ کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا اور تم لوگ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ وحید خان سر جھکا گیا۔ اس لڑکی نے میرے سر میں درد کر کے رکھا ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے مجھے کروڑوں روپے کی ڈیکنگ کا نقصان کروایا ہے۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور ایسا تڑپا تڑپا کر ماروں گا کہ وہ مجھ سے رو رو کر موت کی بھیک مانگے گی، مگر اسے موت نہیں دوں گا۔ جلدی کرو اور جیسے بھی کر کے اس لڑکی کو یہاں زندہ سلامت لے کر آؤ۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں۔ کروڑوں روپے کے نقصان کی وجہ سے حشمت خان پاگل ہو رہا تھا۔ جی باس، ایسا ہی ہوگا۔ وحید خان وہاں سے جانے میں اپنی جان بچ جانے پر ہی عافیت جانی اور وہاں سے بھاگ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان سب کا غصہ اسی پر ہی اتار دے۔ زویلا سارا دن کمرے میں ہی بند رہتی تھی، بس کبھی کبھار بریرہ یا عمر فاطمہ اس کے کمرے میں چلے آتے تو اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے۔
बरीरा को जोइला की इस सजा से इन सब घर वालों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अब वो कुछ नया सोच रही थी कि वो क्या करे। फातिमा का रवैया बरीरा के साथ काफी हद तक नर्म हो गया था, मगर वो इससे बात करने से हिचकिचाती थी। वो इसका सामना भी नहीं कर सकती थी। आज उन्होंने अपना सारा वक्त जोई के साथ गुजारा था। वो जिस पूरे वक्त से गुजर रही थी, उसे किसी की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत थी। और ऐसे में बरीरा उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। वो इस वाक़ये से बहुत डर गई थी। अक्सर औक़ात वो ख्वाब में नींद से डर कर उठ जाती थी और फिर वो पूरी-पूरी रात जाकर गुज़ार देती थी। वो माँ को भी नहीं बुला सकती थी क्योंकि उसका कमरे से बाहर निकला ममनू करार दिया जा चुका था। आज बरीरा ने रात का खाना भी इसके साथ ही खाया था, जिसकी वज़ह से ज़ोइला बहुत खुश हुई थी और अब वो इसके साथ गपशप लगा रही थी। उस हादसे ने ज़ोइला को बहुत हद तक बदल दिया था। वो जो सर पर दुपट्टा तक ना देती थी, इस हादसे के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था। अब तो वो नमाज़ भी पढ़ने लगी थी। आज उसने बरीरा के साथ नमाज़ अदा की थी। बदखुले दरवाजे से इन दोनों को जाए नमाज पर बैठे दुआ के लिए हाथ उठाए देख फातिमा नम आंखों से मुस्कुराई। क्या होता अगर जो उस दिन बरीरा इसकी हमायत के लिए सबसे आगे ना आती? शायद इसकी बेटी के साथ भी मरियम के जैसा ही सलूक होता। फातिमा भी इस हादसे के बाद बहुत बदल गई थी। असद खान ने तो इनसे बात करना तक छोड़ दिया था। अच्छा अब तुम सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। बरीरा उठकर जाने लगी तो जोइला ने इसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। क्या हुआ? आज प्लीज मेरे साथ सो जाओ। वो मन मिन्नत भरे लहजे में बरीरा को देखते हुए बोली। मुझे रात को बहुत अजीब और डरावने ख्वाब आते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ और फिर सारी रात जागती रहती हूँ। मैं मम्मा को भी कुछ बताने नहीं सकती क्योंकि मेरा दाखिला वहाँ ममनू है। मुझे बहुत डर लगता है बरीरा। वह बरीरा का हाथ पकड़े भीगी आंखों से कह रही थी। ट्रे में दूध के 3 गिलास उठाए फातिमा के कदम जोइला की बात सुनकर वहीं पर ही थम गए थे। मैं खुद को हर बार उसी जगह पर महसूस मौजूद पाती हूँ। जोइला ये कहते हुए रो पड़ी थी। बरीरा इसके पास बैठ गई। जोइला इसके कंधे पर सर रखते हुए कहने लगी। तुम जानती हो बरीरा, मुझे हर बार वो मंजर याद आता है जब फुरकान मुझे मार रहा था। मैं बहुत डर गई थी। क्या हो जाता अगर तुम वहां वक्त पर ना आती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, या फिर आज मेरी इज्जत। इससे आगे इससे आगे जोइला से बोला ही नहीं गया। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। फातिमा ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। यानी कि जोइला सच में फुरकान नामी लड़की के साथ भाग गई थी और बरीरा ने हम सबसे झूठ बोला था कि जोई का एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि उसने मेरी बेटी का ऐब छुपाया था। फातिमा का दिल चाहा कि वो यहीं पर ही जमीन पर धंस जाए। वो रो रही थी अपनी बेटी की अजियत भरी बातें सुनकर। कैसे और किस तरह से उनकी बेटी अजियत में मुब्तला रही और वो कैसी माँ थी जो इन सबसे बेखबर थी। बरीरा, अगर तुम वहां ना आती तो फिर मेरे साथ क्या होता? सोई। बरीरा ने उसे सख्ती से आगे कुछ भी कहने से बाज रखा। खबरदार जो आइंदा तुमने ये बात गलती से भी दोहराई तो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। गलती से भी नहीं। यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। तुम क्यों चाहती हो कि सबको इस बारे में पता चले? क्या तुम चाहती हो कि तुम सारी जिंदगी मेरी माँ की तरह बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराई जाओ? बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए इन तानों के साथ गुजारना। सोई खामोश हो गई। वो इसका सर थपकते हुए मोहब्बत से बोली। जो कुछ भी हुआ वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। अभी आगे तुम्हारी जिंदगी काफी पड़ी है। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जोई ने भीगी आंखों से उसे देखते हुए सर हाँ में हिलाया। गुड, ये हुई ना बात। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोली। चलो अब मुस्कुरा दो। शाबाश। जोई उसे देखकर मुस्कुराई, फिर उससे लिपट कर बोली। एक बात तो ये भी अच्छी हो गई कि इस हादसे ने मुझे एक प्यारी सी बहन दे दी और मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। मैं नहीं मानती थी कि रिश्ते ऐसे अनमोल भी होते हैं। इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इससे बड़ी बात ये कि मैंने एक बहन और दोस्त को पाया है। वो मुस्कुराते हुए बोली तो बरीरा ने कहा, सोच लो कहीं तुम आगे जाकर अपनी बात से मुकर ना जाओ। जोई हंसकर कहने लगी, अगर कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख दूं। सोच लो जोइला असद खान। बरीरा असद खान अगर एक बार किसी की जान से चिमट जाए तो फिर इतनी आसानी से नहीं इसकी जान छोड़ती। क्या तुम ये जिद्दी जोंक चिमटने के लिए कबूल है? कबूल है, कबूल है, कुमार कबूल है। तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा जो तुम इस तरह से कबूल है कह रही हो, पागल लड़की। वो दोनों बहनें एक दूसरे से गले लगी हंस पड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी फातिमा ने सदके दिल से इन दोनों के लिए हमेशा खुश रहने की दुआ की थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए कमरे में दाखिल हुई तो फातिमा को देखते ही दोनों जल्दी से एक दूसरे से फासले पर हो गई।
बरीरा खामोश हो गई थी। उसने अपनी निगाहें झुका ली थी और ये फातिमा ने भी महसूस किया था। फातिमा को अपने पुराने रवैये पर शदीद शर्मिंदगी हुई थी क्योंकि उसने बरीरा को अपने बच्चों से हमेशा दूर ही रहने को कहा था। फातिमा ने जोइला को दूध का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, तुम लोग अभी तक नहीं सोई? नहीं मम्मा, बस अभी सोने ही लगी थी। बरीरा उठकर जाने लगी तो फातिमा ने उसे रोक लिया। ये लो, दूध पी लो। मैं तुम्हारे लिए भी दूध लेकर आई थी। बरीरा ने हैरत से सर उठाकर फातिमा को देखा था जो अपना सर झुका चुकी थी। जोई को भी खुशगवार हैरत हुई थी। उसने बरीरा को इशारा किया कि वो दूध का गिलास ले। बरीरा ने इनके हाथ से दूध का गिलास लेते हुए कहा, शुक्रिया आंटी। आओ बैठो। जोई ने उसे बैठने को कहा। बरीरा खामोशी से जोई से जरा फासले पर बैठ गई। जोइला अब घूंट घूंट दूध पीने लगी। फातिमा ने ट्रे पास पड़ी टेबल पर रख दी। तीसरा ग्लास शायद उमर के लिए था। बरीरा और जोइला ने दूध पीने के बाद ग्लास ट्रे में रख दिया। बरीरा ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया आंटी। फातिमा बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। तुम मुझे जोई और उमर की तरह मामा कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर जोई और बरीरा को अपनी समावतों पर यकीन नहीं आया था। फातिमा गहरी सांस लेते हुए कहने लगती, मैं मानती हूँ कि कहीं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मगर तब मैं शायद नहीं जानती थी कि मैं जिन लोगों के कहने पर ये सब कुछ कर रही हूँ, एक दिन वही लोग मेरे और मेरे बच्चों के दुश्मन बन जाएंगे। मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपा हलीमा और सलमा के कहने पर ही किया था। मैं गलत थी और बहुत बुरी भी। मैं आज अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी मुझे बहुत अच्छी सज़ा मिली है। सच ही कहते हैं, ये दुनिया मकफ़ाते अमल है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुमने मुझ पर और मेरी बेटी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फातिमा ने उसके आगे हाथ जोड़े तो बरीरा ने जल्दी से आगे होकर उनके जुड़े हुए हाथ नीचे किए। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं अब। प्लीज़ ऐसा ना करें। फातिमा नम आँखों से बोली, तुम बिल्कुल मरियम पर गई हो। मेरे मरियम के साथ लाख इख्तलाफात सही, मगर मैं अब भी मानती हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। बहुत अच्छी। उसने कभी भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया था। वो सबके साथ अच्छाई करती थी। और आज वो अपनी तरबियत की वजह से तुम्हारी शक्ल में यहाँ पर भी अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करती है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो सब लोगों के भड़काने पर किया। और आज जब सोचती हूँ तो बहुत नफ़रत महसूस करती हूँ खुद से। प्लीज़ आप खुद को ब्लेम ना करें। जो हुआ सो हुआ। भूल जाएँ माज़ी को। मैं भी सब कुछ भुला चुकी हूँ। फातिमा ने उसे खींचकर खुद से लगा लिया। वो रो रही थी। आज के बाद तुम मुझे मामा कह सकती हो। तुम मेरे लिए उमर और ज़ोई की तरह हो। वो इसका सर चूमते हुए कहने लगी। पहली बार किसी ने ममता का एहसास दिलाया था। बरीरा भी उनसे सख्ती से लिपट गई थी। वो भी शायद रो रही थी। ज़ोई की आंखें भी भर आई थी। फातिमा ने भी उसे खुद से लगा लिया था। अब वो तीनों एक दूसरे से लिपटी हुई थी। ये मंजर आइसक्रीम का शॉपर के साथ अंदर आते उमर ने बेयकीनी से देखा था। ओह माय गॉड! मैं ये कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? उमर अपनी आंखें दोनों हाथों से मलते हुए बोला। वो तीनों उमर को देखकर मुस्कुराईं। तुम भी आ जाओ अगर जेलसी फील कर रहे हो तो। ज़ोई ने उमर से कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी जेलसी फील हो रही है अब। उमर उनके पास चला आया। वो भी अब इनके साथ लिपट गया था। वो चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ से गुजरते हुए असद खान ने बेयकीनी से मंजर देखा था। इससे पहले कि कोई यूं इसे चोरी छुपे ज़ोई के कमरे में झांकते देखता, असद खान जल्दी से वहां से हट गए। उमर आइसक्रीम के शॉपर ने दिखाते हुए बोले, ये मैं आइसक्रीम लाया था हम सब के लिए। मामा आप भी खाएंगी ना? नहीं बेटा, मुझे तो अब सोना है। तुम लोग खाओ। फातिमा ने बारी-बारी इन सब के सर चूमे और उठ गई। आइसक्रीम खाने के बाद सो जाना। सुबह कॉलेज जाने के लिए तुम्हें जल्दी भी उठना है। और हाँ, ये दूध रखा है वो भी ध्यान से पी लेना। वो उमर को ताकीद करती हुई वहां से चली गई। उमर ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। बरीरा आपी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो दोनों उसे आंखें दिखाने लगी तो उमर जल्दी से आइसक्रीम निकालने लगा। अब वो तीनों बहन भाई आइसक्रीम खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। बरीरा को ये लम्हे अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लम्हे लगे थे। बहुत इंतज़ार किया था इन लम्हों का और आज उसे वो सब कुछ मिल रहा था, जिसके बारे में वो कभी सिर्फ सोचा करती थी। उसे नहीं मालूम था कि वाक़ई उसे ये सब कुछ मिल भी जाएगा। वो इस वक़्त खुद को सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की समझ रही थी, जिसके पास अब बहुत से रिश्ते थे, मोहब्बत करने वाले। वो इन दोनों बहन-भाई को मोहब्बत से देखकर मुस्कुराई।